السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بچت اور مال کے صحیح استعمال کے اسلامی اصولوں پر۔ اسلام نے ہماری مالی زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرنے کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے خود بھی مالی تحفظ حاصل کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیسے مالی معاملات میں رہنمائی کرتا ہے اور کس طرح ہم اپنی آمدنی کو بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر شعبے میں اعتدال کا درس دیتا ہے، اور یہی اصول مالی زندگی کے لیے بھی ہے۔ اسلام میں بچت کو فضول خرچی اور اسراف سے بچنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ تو اپنا ہاتھ باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے مکمل کھول دو کہ تم ملامت زدہ اور تہی دست ہو جاؤ۔ اس آیات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مال کو نہ فضول خرچ کرنا چاہیے اور نہ ہی بخل سے کام لینا چاہیے، بلکہ درمیانہ رویہ اختیار کرنی چاہیے۔ بچت کا پہلا اصول پلاننگ ہے۔ جب ہم اپنے مالی معاملات کو منظم کرتے ہیں تو ہمیں اپنی آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور کس جگہ ہمیں کمی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ہر ماہ تھوڑی سی بچت کرتے جائیں تو وقت کے ساتھ یہ ایک بڑی رقم بن جاتی ہے، جسے ہم ہنگامی حالت میں یا کسی اہم مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، جو نہ صرف ہماری بچت کو پاک کرتی ہے بلکہ ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی بچت کا کچھ حصہ ہر سال زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال میں برکت آتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مال اللہ کی امانت ہے، جسے ہمیں نیک نیتی سے استعمال کرنا ہے۔ صدقہ اور خیرات بھی اسلام کے مالی اصولوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہمیں اپنے مال کو اپنے لیے جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جب بھی اللہ ہمیں فراوانی عطا فرمائے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ صدقہ دینا نہ صرف غریبوں کی مدد ہے، بلکہ یہ ہمارے مال کو برکت، بیماریوں سے حفاظت اور مشکلات سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک اور اہم پہلو غیر ضروری اخراجات سے بچنا ہے۔ اکثر ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں خریدتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں اسراف سے منع کرتا ہے اور ہمیں سادگی اور کفایت شعاری کی ترغیب دیتا ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں اور ضروریات پر توجہ دیتے ہیں تو ہم اپنے مال کو بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ پلاننگ اور سرمایہ کاری کی عادت ڈالنا بھی ایک اسلامی اصول ہے۔ ہمیں اپنے مال کو ضائع کرنے کی بجائے اسے فائدہ مند طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ کاروبار یا ایسی سرمایہ کاری جہاں ہمیں حلال منافع مل سکے، لیکن سرمایہ کاری ہمیشہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، تاکہ اس میں کوئی سود یا حرام چیز شامل نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں مال کے صحیح استعمال اور بچت کے ایسے اصول فراہم کرتا ہے جن پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، صدقہ دینا ہو یا پھر ضرورت کے مطابق بچت کرنا۔ یہ سب ہمیں بہتر مالی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان اسلامی اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم نہ صرف خود مالی طور پر محفوظ رہیں گے بلکہ دوسروں کی مدد کر کے اللہ کی رضا بھی حاصل کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل روحانی تحریک کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے اور بچت کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔